بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ارشد سلیم۔ دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا ملک امریکہ بالآخر آج سے تقریباً دو مہینے پہلے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا تھا، اور ان لوگوں نے امریکن گورنمنٹ نے طالبان کے سامنے اپنی ہار مان لی تھی اور دوحہ میں ایک معاہدہ کر لیا تھا۔ اور اس وقت اب سے 2 مہینے پہلے پوری دنیا کا میڈیا ڈکے چپے الفاظ میں کہہ رہا تھا کہ امریکہ پسپائی پہ مجبور ہو گیا ہے، اور ٹرمپ کی جو گورنمنٹ ہے اس ٹائم پہ امریکہ میں، وہ ہر صورت الیکشن سے پہلے افغانستان سے اپنے افواج کو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ افغان گورنمنٹ کو آلریڈی پتہ چل چکا تھا کہ پچھلے 18 سال میں تقریباً 1500 ارب ڈالر خرچ کرنے کے باوجود طالبان پہ ہم لوگ کنٹرول حاصل نہیں کر سکے۔ جب 18 سال میں کنٹرول حاصل نہیں کر سکے تو آنے والے دنوں میں یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان کو بہتری اسی چیز میں نظر آئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان سے پسپائی حاصل کر لے اور اپنے افواج کو افغانستان میں سے نکال لے۔ امریکن گورنمنٹ نے پچھلے اگر تقریباً 6 7 8 مہینوں کا ڈیٹا ہم لوگ سرچ کر لے اور دیکھیں تو یہی چیز سامنے آتی ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے بار بار پاکستان کی مختلف طریقوں سے کبھی منت سماجت، کبھی تعریفیں کرنا، کبھی پاکستان کو امداد دینا، لیکن ان کی کوشش تھی کہ پاکستانی گورنمنٹ کو بیچ میں انوالو کرے تاکہ افغان طالبان کو اس بات پہ راضی کر لے کہ ان کے ساتھ ہمارا راضی نامہ ہو جائے اور ایگریمنٹ ہو جائے۔ اس ایگریمنٹ کے آڑ میں امریکن اپنے افواج اور اپنے اتحادیوں کے افواج کو افغانستان سے نکال لے۔ اب سے 2 مہینے پہلے دوحہ میں ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا، معاہدہ ہو گیا تھا، اور اسے امن معاہدے کا نام دے دیا گیا تھا۔ اس معاہدے میں باقی کافی چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک انتہائی اہم پوائنٹ تھا کہ اس ٹائم پہ 5000 افغان طالبان کے قیدی افغان گورنمنٹ کے مختلف جیلوں میں قید ہے، اور تقریباً 1000 افغان گورنمنٹ کے مختلف فورسز کے بندے وہ طالبان کے ساتھ مختلف جگہوں پہ ان لوگوں نے قید کیے ہوئے ہیں۔ یہ معاہدہ اس ٹائم پہ ہو گیا تھا، اور امریکن گورنمنٹ اس بات پہ ایگری ہو گئی تھی کہ جو افغان طالبان کے قیدی ہے وہ افغان گورنمنٹ رہا کریں گے، اور افغان طالبان کے پاس جو افغانستان حکومت کے جو مختلف فورسز کے بندے ہیں وہ ان کو رہا کریں گے۔ اس بات پہ ساری چیزیں فائنل ہو گئی تھی، اور ایک ٹائم بھی دے دیا گیا تھا کہ اتنے ٹائم میں افغانستان سے جو امریکن فورسز ہے اور باقی اتحادی فورسز ہے وہ اس طریقے سے نکل جائیں گے۔ ساری جو ٹرمز کنڈیشن تھی وہ طے ہو گئی تھی اور سگنیچر ہو گئے تھے طالبان کی طرف سے بھی اور امریکنز کی طرف سے بھی۔ مائک پومپیو کا اس میں انتہائی اہم کردار رہا تھا، کیونکہ مائک پومپیو دڑا دڑ بہت فاسٹ ٹریک پہ افغانستان کے اور پاکستان کے اور دوحہ کے دورے کرتے رہے۔ جب یہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا، ایگریمنٹ ہونے کے بعد جو افغان حکومت ہے، اشرف غنی کی حکومت ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے پسپائی حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ جو ہمارے پاس قید طالبان کے بندے ہیں ان کو ہم رہا نہ کریں۔ مختلف ٹائموں پہ وہ مختلف قسم کے بیانات دیتے رہتے تھے، اور بعض اوقات اپنے بیانات میں وہ لوگ ترمیم بھی کر لیتے تھے، لیکن کوئی جو افغان گورنمنٹ ہے، اشرف غنی ہے، اس کے بیک پہ کوئی ایسی لوبی ہے جو کہ افغان طالبان کے ساتھ جو کیا ہوا ایگریمنٹ ہے امریکنز اور طالبان کے بیچ میں، اس کو خراب کرنے کے در پہ ہے وہ لوگ۔ ابھی گاڈ نوز بیٹر کہ ان کے پیچھے کون ہے، یا تو انڈین کا ہاتھ ہے یا کوئی اور ایسی نادیدہ ایک ہاتھ ہے، ایک چھپا ہوا ہاتھ ہے جو اس ایگریمنٹ کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچانا چاہ رہا۔ ریسنٹلی ایک بہت بڑا اعلان سامنے آیا ہے طالبان کی طرف سے۔ طالبان کی جو ان لوگوں کی ایک کمیٹی ہے جو دوحہ میں بیٹھی ہوئی ہے، ان لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم جو افغان گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ مزید مذاکرات نہیں کریں گے۔ ہم جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ سے ہم تقریباً پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ابھی فی الحال ان کا اعلان یہ سامنے آیا ہے کہ مزید مذاکرات ہم نہیں کریں گے افغان گورنمنٹ کے ساتھ، جو کہ قیدیوں کے بابت مختلف میٹنگز وغیرہ ان کی چل رہی تھی، کیونکہ افغان جو گورنمنٹ ہے، جو افغانستان میں حکومت ہے اشرف غنی کی، وہ بار بار یہ ایک چیز رائز کر رہے تھے، ایک پوائنٹ رائز کر رہے تھے کہ اب یہ مناسب وقت نہیں ہے اس طرح کے مذاکرات کرنے کا، لیکن افغان طالبان چاہتی تھی کہ ایز سون ایز پاسبل ہمارے قیدی رہا ہو جائے اور ہم افغانستان کے جو فورسز کے بندے ہمارے پاس قید ہیں ہم ان کو رہا کر لیں، لیکن افغان گورنمنٹ کی طرف سے بار بار ڈیلے کی وجہ سے طالبان کو یہ بیان دینا پڑا۔ ریسنٹلی چند دن پہلے کی بات ہے کہ مائک پومپیو انتہائی ایمرجنسی میں، حالانکہ کرونا کے وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ کرائسس چل رہے تھے امریکہ میں، لیکن اس کے باوجود مائک پومپیو نے انتہائی ایمرجنسی میں دوحہ کا اور افغانستان کا دورہ بھی کیا تھا۔
اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ افغانستان میں افغان طالبان اور افغان گورنمنٹ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اس مسئلے کا کوئی سلوشن نکالے. لیکن جب مائک پومپیو واپس امریکہ چلے گئے، واپس جانے کے بعد جب اس کو یہ احساس ہوا کہ افغان گورنمنٹ اور افغان طالبان کے بیچ میں جو دراڑیں ہیں وہ دراڑیں پر کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ لوگ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر ایک ٹیبل پہ اکٹھے ہو کے اس بات کا سلوشن نہیں نکال رہے، تو مجبوراً پومپیو کی طرف سے اور جو امریکن گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے ایک بیان آیا کہ ہم لوگ جو افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ جو امداد کر رہے ہیں، جو ایڈ دے رہے ہیں، اس کو ہم بند کر رہے ہیں، اور اگلے سال مزید بھی اس میں کمی ہم کر لیں گے. اور یہ جو اعلان تھا پومپیو کی طرف سے اور امریکن گورنمنٹ کی طرف سے، یہ بہت بڑا اعلان تھا، بہت بڑا دھچکا تھا افغانستان کے گورنمنٹ، اسپیشلی اشرف غنی کی جو کابینہ ہے ان کے لیے. کیونکہ اس ٹائم پہ اگر امریکہ افغان گورنمنٹ سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور ان کو ایڈ وغیرہ نہیں دیتے، بند کر دیتے ہیں، تو افغانستان میں افغان گورنمنٹ کا چلنا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا. کیونکہ اس ٹائم پہ ان کا سارا دار و مدار امریکن فنڈ پہ ہے. اس بیان کی وجہ سے جو اشرف غنی کی کابینہ ہے وہ ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ لچک دینی جو دکھانی ہے وہ شروع کر لی. لیکن ابھی ونس اگین ان لوگوں نے وہی حربے استعمال کر لی جو اس سے پہلے استعمال کر رہے تھے. ڈیلے ٹیکسٹ جو ہے نا وہ استعمال کر رہے تھے، اور ابھی دوبارہ ان لوگوں نے کرنا شروع کر لیے. مجبوراً افغان طالبان نے اعلان کر دیا ہے کہ مزید مذاکرات ہم نہیں کریں گے. ابھی اگر یہ مذاکرات جو ڈیلے کا شکار ہو رہے، اگر افغان گورنمنٹ مذاکرات کے ساتھ ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، جو امن معاہدہ ہوا ہے، اگر اس سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو امریکنز کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا. امریکن گورنمنٹ، ٹرمپ کابینہ بہت برے طریقے سے پھنس جائیں گے، کیونکہ ان قریب امریکہ میں الیکشن ہونے والے ہیں، اور ٹرمپ کسی بھی صورت، ہر صورت میں چاہتا ہے کہ افغانستان سے ہماری فوج، امریکنز فوج الیکشن سے پہلے نکل جائے. اگر یہ فوج ادھر سے نہیں نکلتی تو آنے والے الیکشن میں ان لوگوں کے لیے جو ٹرمپ اور ٹرمپ کے جو اتحادی ہے یا ٹرمپ کے جو ساتھی ہے ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ الیکشن میں پیدا ہو جائے گا. تو یہی لگ رہا ہے، اور جو اب تک سینیریو سامنے آیا ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ ان قریب ہو سکتا ہے کہ طالبان اعلان کر لے کہ جو امن معاہدہ ہم لوگ آلریڈی کر چکے ہیں اس کو ہم توڑتے ہیں. کیونکہ ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے تو وقتاً فوقتاً طالبان پہ اٹیکس بھی ہو رہے ہیں. معاہدے میں یہ باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ افغان گورنمنٹ یا امریکنز یا اتحادی افغانیوں پہ جو افغانستان میں طالبان ہیں ان پہ حملے نہیں کریں گے، اور طالبان اتحادیوں پہ، امریکنز پہ اور افغان گورنمنٹ کے فورسز پہ حملے نہیں کریں گے. لیکن وہ حملے بھی وقت کے ساتھ ساتھ یا ٹائم بائی ٹائم جو ہے نا ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور ان چیزوں کو اس طریقے سے نہیں روکا گیا جس طریقے سے روکنا چاہیے تھا. تو یہی چیزیں سامنے آ رہی ہے، اور یہ سینیریو اس طریقے سے بن رہا ہے کہ مے بی پاسبلٹی اس چیز کی بہت زیادہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو طالبان ہے وہ اعلان کر لے کہ جو امن معاہدہ ہمارا ہو چکا ہے امریکنز کے ساتھ اس کو ہم لوگ کینسل کرتے ہیں. اس کا نقصان صرف امریکنز کو نہیں بلکہ افغان جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی بہت بڑا دھچکا لگے گا. کیونکہ افغانستان کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ افغانستان میں جو بھی پاور میں ہوتا ہے باقی عوام، باقی لوگ اور مختلف گروپس اس پاور والے کے ساتھ ہوتی ہے. اور افغانستان میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ اشرف غنی اور اس کے جو رائٹ لیفٹ جو بندے ہیں، جو گروپس ہیں، وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور طالبان دوبارہ زور پکڑتے جا رہے ہیں. تو کہیں آنے والے دنوں میں ایسا نہ ہو کہ اشرف غنی اور عبداللہ جو کہ صدارت کی سیٹ کے لیے ہر وقت رساکشی میں لگے ہوتے ہیں، وہ لوگ اکیلے رہ جائے اور ساری کی ساری پاور افغانستان کے ہاتھ میں چلی جائے. کیونکہ امریکنز کبھی اس ٹائم پہ جو جھکاؤ ہے وہ اشرف غنی، عبداللہ یا افغان گورنمنٹ سے زیادہ جو طالبان ہیں ان کی طرف ان کا جھکاؤ بہت زیادہ ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں کافی زیادہ کلیئر ہو جائے گی. لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں کیا چیزیں سامنے آتی ہے. ناظرین شکریہ.